رحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عبارت یہاں سے پڑھیں گے کہ کَإِنْ المقصورۃ مخففتاً، یہ جو سعد متن ہے، کَإِنْ المقصورۃ مخففتاً، جیسا کہ ان مقصورہ ہے۔ کون سے ان مقصورہ؟ جو کہ مخففہ ہوتا ہے۔ بات پیچھے یہ چل رہی تھی کہ جو انا انا کن لیت لکن لعل، یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ ما حرفیہ لگا ہوا نہ ہو۔ اگر ما حرفیہ لگے گا، جیسے انما ہے، انما الہکم الہ واحد، تو وہاں پہ پھر یہ جو انا ہے یہ عمل نہیں کرے گا۔ کیوں عمل نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ما حرفیہ لگ گیا، ما حرفیہ زائدہ، تو وہ اس کے عمل کو ختم کر دے گا۔ تو لہٰذا تمام حروف کے اندر لاکنما نہیں ہونا چاہیے، انما نہیں ہونا چاہیے، لیتما جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن لیتما میں آپ کے کہا کہ نہیں، لیتما میں ہمیں جو ہے وہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو لیتما کو انہوں نے کیا کر دیا؟ استثناء کر دیا۔ کس قانون سے استثناء کیا؟ اس قانون سے کہ حروف مشبہ بالفعل کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ ما حرفیہ نہ لگا ہوا ہو، مگر یہ کہ جس کے ساتھ لگا ہوا ہو وہ لیتا ہو۔ تو لیتا کے ساتھ اگر ما لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اعمال اور اہمال دونوں کے نظام چلتے ہیں۔ واضح؟ یہ دونوں نظام جو چلتے ہیں یہ ان مقصورہ کی طرح ہے۔ لیتا ما کے اندر اعمال اور اہمال کا چلنا ان مقصورہ مخفف کی طرح ہے۔ ان مقصورہ بھی ہو، یعنی ان نہ ہو، ان نہ ہو، اور کیا ہو؟ مخففہ بھی ہو۔ تو ان مخففہ میں جیسے اعمال اور اہمال چلتے ہیں، ایسے ہی لیتا ما میں کیا ہے؟ اعمال اور اہمال چلتے ہیں۔ تو ابھی یعنی پھر گفتگو کہاں کی، کس موڑ کی طرف لے گئے؟ ان مخففہ کی طرف کیا گفتگو چلے گی۔ تو اب شرح میں اسی کو کیا بیان کریں گے۔ معنی ھذا، اس جملے کا معنی کیا ہے کہ انہ کما یجوز الاعمال والاہمال فی لیتما، کہ جیسا کہ اعمال اور اہمال لیتما میں جائز تھے، کذالک یجوز فی ان، ایسے ہی اعمال اور اہمال کہاں پہ جائز ہے جی؟ ان میں۔ ان یعنی مقصورہ جسے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کب جو ہے وہ جائز ہیں اعمال اور اہمال؟ اس کی شرط کیا رہے گی؟ اذا خففت، کہ جب یہ کیا ہو؟ مخفف ہو۔ اچھا، دو مثالیں یہاں پہ دیکھیے گا۔ پہلی مثال دی انہوں نے ان زید لمنطلق، یہاں پہ ان عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ہم کہیں گے کہ یہ اہمال کی مثال ہے، کیونکہ ان زیدن نہیں پڑھا نا، ان زیدن پڑھا، تو ان حرف ہو جائے گا، حرف مشبہ بالفعل، ان مخفف من الثقیلہ، ٹھیک ہے، مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب کہہ دیں گے، اور زیدن کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے، اس کا اسم نہیں بنائیں گے۔ اور ان کی ترکیب میں پھر ہم کیا کہیں گے کہ ان مخففہ ہے، اور ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کریں گے، محملہ ہے۔ ان مخففۃ من الثقیلہ و محملہ۔ زید مبتدا ہو جائے گی، منطلق خبر ہو جائے گی۔ منطلق کہاں سے ہے؟ انطلق کا ینطلق سے نکل جانا، ٹھیک ہے جی، کہ بے شک زید جو ہے وہ نکل گیا ہے، یرحمک اللہ۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ زید منطلق کہنے کے بجائے جو ہے وہ لمنطلق کا ہے، لام جو ہے اس کے اوپر لگائی ہے۔ اس لام کے مختلف نام ہیں، اس کو لام فارقہ بھی کہتے ہیں، لام ابتدا بھی کہتے ہیں، ابھی یہاں پہ لام مزاحلقہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لام ہوتی ہے کہ جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو شروع میں ان آ رہا ہے وہ ان مخفف من الثقیلہ والا ہے، ان نافیہ نہیں ہے، کیونکہ ان ہمارے پاس بہت ساری قسموں کے ہیں۔ تو مشہور جو اس کی قسمیں جو چلتی ہیں عام طور پہ ان نافیہ اور ان مخفف من الثقیلہ چلتی ہیں۔ یعنی اسی جملے کو اگر ہم نے نفی میں کہنا ہو کہ زید جو ہے وہ نہیں نکلا، ٹھیک ہے، ایک تو ہم ما استعمال کرتے ہیں نا کہ ما زید منطلق، زید نہیں نکلا، اس کی جگہ پہ ان نافی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ان زید منطلق، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ زید نہیں نکلا۔ تو ابھی ہم نہیں بتانا چاہ رہے تھے، ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ زید یقیناً نکل گیا ہے، تاکید کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے ہم نے ان مخفف کو استعمال کیا۔ جب ان مخفف کو استعمال کیا تو اب یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ان زید منطلق میں یہ جو بندہ بولنے والا ہے وہ ان سے مخفف مراد لے رہا ہے یا ان نافیہ مراد لے رہا ہے۔ تو اب ہمیں کوئی ایسی چیز اس میں چاہیے کہ جو فرق کرے، کس کے درمیان؟ ان نافیہ کے درمیان اور ان مخفف من الثقیلہ کے درمیان فرق کرے۔ تو وہ فرق کرنے والی کیا ہوگی؟ یہ لام ہوگی۔ تو لہٰذا اس کو ترکیب میں کیا کہیں گے؟ ان زید لمنطلق میں لام کو کیا کہیں گے؟ لام فارقہ کہیں گے۔ پورا نام کیسے لکھیں گے؟ لام الفارقۃ بین ان مخفف من الثقیلہ و بین ان النافیہ۔ اور یہ لام کہاں پہ آتی ہے؟ خبر کے اوپر آتی ہے، اور اس لام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مزید تاکید میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، کہ اس کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ مبتدا کے اوپر بھی آتی ہے، لیکن ابھی مبتدا کے اوپر نہیں آ سکتی کیونکہ ان تاکید اور یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔
تو لہٰذا اس لام کو ہم پھسلا کے خبر کے اوپر لے جائیں گے، اور اسی وجہ سے اس لام کو لام مزاحلقہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کیا ہوگا؟ نہیں، پھر ان نافی یہاں پہ بن ہی نہیں سکتا نا، جو ان نافی ہے وہ لام تاکید کے ساتھ آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ان نافی ہے وہ لام تاکید لام فارقہ کے ساتھ آتے نہیں ہیں، یعنی وہ جملہ ہی غلط ہو جائے گا، یعنی یہی جملہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رضوان صاحب کہ ان زید لمنطلقون میں ہم ان کو نافی رکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید نہیں نکلا، ہاں پھر ہم کہیں گے آپ لام پھر نہ لگے، ٹھیک ہے، لام نہیں لگا سکتے، کہتے ہیں نہیں لام کے ساتھ رکھنے، تو ہم کیا کہیں گے لام کے ساتھ رکھنا ہے تو رکھ لو، لیکن عربی زبان میں جملہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی یہ مثال کس کی تھی؟ ان کی اہمال کی مثال تھی نا۔ اگلی مثال جو ہے وہ اعمال کی دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا پڑھا؟ ان زیدن منطلقن پڑھا، وہاں پہ ترکیب میں کیا کہیں گے؟ ان مخفف من الثقیلہ اور کیا ہے؟ عمل کر رہا ہے العاملہ، ٹھیک ہے، ان مخفف من الثقیلہ العاملہ، اور زیدن اس کا اسم ہو جائے گا، منطلقن اس کی خبر ہو جائے گی۔ یہاں پہ لام فارقہ لگانے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ کیونکہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ اگر ان نافیہ ہوتا تو زیدن ہوتا ہی نہیں، زیدن ہوتا، ٹھیک ہے، ان زیدن منطلقن ہوتا، لہذا ہمیں یہاں پہ ان مخفف من الثقیلہ اور ان نافیہ کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں چاہیے، فقط اس کا عمل کرنے کافی ہے۔ تو پھر قانون کیا بنے گا کہ لام فارقہ ان مہملہ کے بعد آتا ہے، ان عاملہ کے بعد لام فارقہ نہیں آتا، کیونکہ ان عاملہ کی صورت میں وہ ان نافیہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان نافیہ کبھی بھی مبتدا کو جو ہے وہ اپنے اسم بنا کے منصوب نہیں کرتا۔ اچھا، والارجح الاحمال، ارجح یہ ہے کہ اس میں احمال ہو عکس لیتا، یہاں سے جو ہے وہ مصنف کا لیتا کے متعلق اور ان مخفف من الثقیلہ کے متعلق نظریہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سوال آ جائے ٹک مار والا کہ لیتا میں جب ما لگے گی، ما حرفیہ لگے گی، تو اس میں مصنف کے نزدیک اعمال ارجح ہے یا احمال ارجح ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اعمال کیا ارجح ہے؟ ہاں، اعمال پہ باقی رکھیں گے نا، ٹھیک ہے، اعمال ارجح ہے، یہاں پر سیدھا واضح کر دیا اعمال ارجح، لگتا ہے ان کا چیلنج چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی آیات ابھی جو پہلی پیش کر رہے ہیں 2 آیتیں، یہ جو مصنف پیش کر رہے ہیں وہ احمال کے لیے پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو آخری آیت پیش کریں گے وہ اعمال کے لیے، یعنی دوبارہ سے اس کو سن لیجئے کہ جو ان مخفف من الثقیلہ میں مصنف اعمال کو ارجح قرار دیتے ہیں یا احمال کو؟ احمال کو ارجح قرار دیتے ہیں، اعمال کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید کی 3 آیات پیش کیں، 2 آیات انہوں نے کس کے لیے رکھیں؟ احمال کے لیے رکھیں، اور تیسری آیت انہوں نے اعمال کے لیے جو ہے پیش کی، اور یہ جو تینوں آیات ہیں یہ موجودہ قراتوں کے مطابق نہیں ہیں، جو قرآن کی بھی موجودہ حفظ کی قرات یا عاصم کی قرات چل رہی ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہے، یہ کسی اور شاذ و نادر قرات کے مطابق ہیں۔ اچھا، موجودہ قرات کے مطابق پہلی آیت میں جو ہے وہ ان کل نفس لما علیہ حافظ میں جو ان ہے وہ مخفف من الثقیلہ بنتے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کیا بنتا ہے؟ ان نافیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کل نفس، کوئی نفس نہیں ہے، لما مگر یہ کہ علیہ حافظ اس کے اوپر نگہبان ہے، تو یہ ان کیا نافیہ ہے، جب ان نافیہ ہے تو لہٰذا اس آیت کا ہمارے مورد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان مخفف من الثقیلہ بن ہی نہیں رہا۔ اچھا، تو ایک اور قرات ہے کہ جس میں لما کی بجائے کیا پڑھا گیا ہے؟ لما پڑھا گیا ہے، لام فارقہ پڑھی گئی ہے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہاں پہ نافیہ نہ بنائیں بلکہ کیا بنائیں؟ ان کو مخفف من الثقیلہ بنائیں۔ جب مخفف من الثقیلہ بنا رہے ہیں تو ان مہملہ ہو جائے گا، مہملہ کی ہم مثال لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو مہملہ میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لام فارقہ چاہیے ہوتا ہے، تو لام فارقہ تو یہاں پہ ہمارے پاس تھا نہیں، ہمارے پاس کیا تھا؟ لما تھا، تو اس لما کو پھر ہمیں کنورٹ کرنا ہے ایسی چیز میں کہ ہمیں لام فارقہ ملے،
ہاں تو وہ پھر ہم کیسے کریں گے جی؟ یہ لمہ کی بجائے لما پڑھیں گے، تو لام کو لام فارقہ کہہ دیں گے، اور جو ما ہے اس کو کیا کہہ دیں گے؟ زائدہ کہہ دیں گے۔ ما زائدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نفی کے معنی نہیں دے گا ما وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، نفی کے معنی اس کا نہیں ہوگا، تاکید کا اپنا ہوتا رہے گا، اس کے معنی کہ نفی والا اس کا نہیں ہوگا۔ تو پھر ترکیب میں ان شروع میں کیا بن جائے گا؟ ان مخفف من الثقیلہ بن جائے گا، اور مہملہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کل نفس مبتدا رہے گا، اور لما علیہ حافظ پڑھیں گے، تو لام کو لام فارقہ کہہ دیں گے، ما زائدہ ہو جائے گی، اور علیہ حافظ کی جو ترکیب ہے مشہور وہ یہی ہے کہ علیہ خبر مقدم ہے، اور حافظ اس کے لیے کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا جملہ ہے، یہ کل نفس کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر ہو رہا ہے۔ تو یہ شاید مثال ہو جائے گا۔ تو اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ پھر ان کو مخفف من الثقیلہ آپ نے بنایا، مہملہ بنایا، تو اس کا ترجمہ اور جو ان ابھی موجودہ قرات میں اس آیت کے دونوں ترجموں میں کیا فرق ہوگا؟ تو جواب واضح ہے کہ جب ان کو آپ نافیہ بناتے ہیں تو ترجمے میں نفی کا لفظ آنا چاہیے، نہیں کا، یعنی آپ وہاں پہ یوں ترجمہ کریں کہ ان کل نفس، کہ کوئی نفس نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر نگہبان ہے۔ اور اگر ان کو مخفف من الثقیلہ بنا رہے ہیں تو اگرچہ یہ مہملہ ہے لیکن ترجمے میں تاکید کا معنی رہے گا، تاکید ہر نفس پر حافظ ہے، تاکید ہر نفس پر نہیں، یقیناً کہنا اردو میں کہ یقیناً ہر نفس کے اوپر، تحقیق کا معنی کیا؟ ہاں با تحقیق، بتحقیق یوں کہہ دیں، یقیناً با تحقیق، یہ لفظ اردو کے ہو جائیں گے نا، کہ با تحقیق بے شک یقیناً ہر نفس کے اوپر کیا ہے جی؟ حافظ ہے، ہر نفس کے اوپر نگہبان ہے۔ تو یہاں پہ پھر اگر مگر کا ترجمہ نہیں ہوگا لمہ والا، کیونکہ لمہ ہی ختم ہو گیا نا، لمہ ہو گیا۔ اچھا اگلی آیت بھی ایسی ہے، ان کل لما جمیع لدینا محضرون، یہاں پہ ہم ان کو کیا بنا رہے ہیں؟ اپنی ہماری قرات کے مطابق جو رائج ہے کہ ان یہاں پہ نافی ہے، لہٰذا اس کے مطابق شاید مثال نہیں ہوگا۔ ترجمہ کیا بنے گا کہ ان کل یعنی کوئی نہیں ہے، لما مگر یہ کہ جمیع لدینا سارے کے سارے ہمارے پاس ہیں، اور محضرون اور جمع ہوں گے، یعنی دو خبریں ہو جائیں گی، کلن کوئی نہیں ہے، جمیع لدینا مگر سارے کے سارے ہمارے پاس ہیں، پہلی خبر سارے کے سارے ہمارے پاس اکٹھے ہیں، اور محضرون کیا ہے؟ سب کے سب حاضر کیے جائیں گے، سب کے سب حاضر ہوں گے۔ تو لدینا کو اسی جمیع کے متعلق قرار دیتے ہیں، جمیع لدینا کیوں کر کے۔ اسی ان کو ہم کیا بناتے ہیں؟ مخفف من الثقیلہ بناتے ہیں اور مہملہ بناتے ہیں۔ تو جیسے ہم ان کو مخفف من الثقیلہ بنائیں گے تو ہمیں لام فارقہ کی ضرورت پڑے گی، تو لمہ میں پھر ہمیں تبدیلی کرنا پڑے گی، اور لمہ میں ہم کیا پڑھیں گے؟ لما پڑھیں گے۔ اب بالکل پہلی والی صورت آ جائے گی کہ ہم کیا کہیں گے جی؟ کہ ان مخفف من الثقیلہ مہملہ، کلو مبتدا واقع ہو رہا ہے، لام فارقہ، اور ما کیا ہے؟ زائدہ ہو جائے گی، دونوں کا لا محل من الاعراب ہوگا۔ جمیع لدینا محضرون، جمیع اس کی خبر اولا ہو جائے گی، لدینا اسی جمیع کے متعلق ہو جائے گا، اور محضرون اس کی خبر ثانی ہو جائے گی۔ ترجمہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ وہی بے شک والا، کہ ان کلو کہ بے شک ہر ایک ہمارے پاس اکٹھا ہو کر حاضر کیا جائے گا۔ تیسری آیت آ جائیں۔ تیسری آیت جو ہے وہ ہمارے قرآن مجید میں، جو ہمارا قرآن کہہ رہا ہوں یعنی جو قرات بھی رائج ہے، اس میں کیسے اس کو پڑھا گیا اس آیت کو؟ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ تو موجودہ قرات کے مطابق تو یہ اس میں ان ہے ہی نہیں، ان کیا لگا ہوا ہے؟ ان كُلًّا لَمَّا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ ان كُلًّا لَمَّا کہ بے شک ہر ایک، اور یہاں پہ جو لمہ ہے نا وہ استثنائیہ نہیں ہے، لمہ جازمی ہے، لمہ جازمہ جو فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور اس کا جو فعل مضارع مجزوم ہے وہ محذوف ہے۔ ہاں، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُوَفُّوهُمْ، لام بھی نہیں لگیں گے، يُوَفُّوهُمْ، ان كُلًّا لَمَّا يُوَفُّوهُمْ، لما يوفوہم یعنی ابھی تک انہیں اجر نہیں ملا، ان كُلًّا لَمَّا يُوَفُّوهُمْ کہ بے شک سب لوگوں میں سے ابھی تک سب کو کسی کو بھی اجر نہیں ملا، ٹھیک ہے، بے شک سب کو اجر نہیں ملا۔ آگے پھر قسم کھا کے کیا کہیں گے کہ لا یوفینہم، لام جواب قسم ہے کہ بے شک قسم ہے اس بات کی، بے شک قسم ہے کہ تمہارا رب ان کو ان کے اعمال کا اجر ضرور دے گا۔ لا یوفینہم، یہ ینہ میں نون کون سی ہے؟ نون تاکید ہے نا، ٹھیک ہے، لا یوفینہم کہ ضرور ضرور تمہارا رب ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ خود ابن ہشام نے بتا دیا کہ حرمیان اور ابو بکر نے اس کی قرات یوں کی ہے کہ پہلے نمبر پہ تو انہوں نے تخفیف کی ہے،
ان کلن تھا تو ان بنا دیا. دوسرے نمبر پہ اعمال کیا کہ کلن کو کیا ہے اعمال کے اوپر ہی باقی رکھا ہے, کلن نہیں پڑھا, یعنی بس انہوں نے فقط تخفیف کی ہے. ٹھیک ہے, تخفیف کیا تو تخفیف صورت میں کیا ہو جائے گا, ان کلن ہو جائے گا. آپ کی کتاب میں اس کو صحیح لکھا ہوا ہے, ان کلن لکھا ہوا ہے, میرے پاس درست نہیں لکھا ہوا, ان کلو لکھا ہوا ہے. آپ کے مطابق صحیح قرات کے مطابق لکھا ہوا ہے ان کلن. ہاں میری کتاب کے نام نہ صحیح قرات کے مطابق لکھا ہوا ہے, نہ جو ہے وہ یہ حرمیان اور ابو بکر کی قرات کے مطابق لکھا ہوا ہے. تیسری ایک چیز لکھی ہوئی, تیسری چیز کیا لکھی ہوئی ہے, ان کلن لما, یوں لکھا ہوا. ان مخفف نسکیلہ بھی ہے اور آگے لما بھی لکھا ہوا ہے, لما بھی نہیں بنایا ہوا. ٹھیک ہے, یعنی عجیب سی چیز ہے جو غلط ہے قرات. ہاں قانون غلط. یعنی اسی تیسرے یہی آیت میں, اسی آیت میں جب ہم نے ان کو کیا مخفف کیا, ہم نے مخفف کرنے کے بعد ہمیں لما کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں چھیڑنے کی ضرورت, کیونکہ یہ عمل کر رہے ہیں. تو جب عمل کر رہے ہیں تو مخفف میں اور نافیہ کا فرق کیا ہو جائے گا, واضح ہو جائے گا, ہمارے سامنے ہوگا نا. تو بس ہم یہاں پہ کیا پڑھیں گے کہ ان کلن پڑھیں گے, کلن کو اسی ان مخفف نسکیلہ کا اسم بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اور لما یوفینہم اس کی کیا بن جائے گی, لما یوفوہم. ہاں لما یوفوہم یہ پورا جو فعل مضارع مجزوم ہے یہ اس کی کیا بن جائے گی, خبر بن جائے گا. آگے پھر لیوفینہم یہ مستقل کیا ہے, جواب قسم اور جملہ یہ الگ سے ہوتا رہے گا. یعنی پھر اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا, وہ نفی کے معنی میں نہیں ہوگا, یقیناً کے معنی میں بے شک, کہ بے شک ہر نفس کو, ہر نفس کہہ رہے ہیں, بے شک ہر ایک کو لما یوفوہم ابھی تک اجر نہیں دیا گیا, نہیں دیا جائے گا. پھر آگے ایک قسم ہوگی نا کہ ضرور بضرور تمہارا رب پھر ان کو ان کے اعمال کا اجر دے گا. اچھا, یہ جو ابھی تیسری آیت ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس دو چیزیں آ گئی ہیں. دونوں میں کیا ہے, اعمال ہے, یعنی موجودہ جو قرات ہے اس کے مطابق بھی اعمال ہے, اور جو حرمیان اور ابو بکر کی قرات ہے اس میں بھی کیا اعمال ہے. ہاں فرق کس میں ہے, تخفیف اور ثقل میں ہے نا. ٹھیک ہے, ہماری قرات میں انّا ہے اور ان کی قرات میں کیا ان ہے, لیکن دونوں صورتیں کس کی ہیں, اعمال کی ہیں. اب یہ سوال ہے کہ کیا یہاں پہ اہمال کی صورت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی ان پڑھیں اور ان کو کیا عمل نہ دیں. لما کرنا پڑے گا نا اس کو. ہاں اس کو, ہاں ٹھیک ہے. یعنی ان کلن میں اگر ہم ان کو جو ہے وہ مخفف من الثقیلہ بنا کے مہملہ کرتے ہیں, ان کلن پڑھتے ہیں, ان کلن کے بعد ہم جب لما کریں گے تو لما کے بعد پھر سارا جو ترجمہ ہے وہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ لما کے بعد جو فعل مضارع مجزوم تھا وہ فعل مضارع کس میں ہو جائے گا, اس بات میں آ جائے گا. ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ ہر نفس کو یقیناً اجر دے دیا گیا ہے, مثبت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, لما کو ہم نے نافیہ جازم جو نافیہ ہے یہ ختم کیا اور ترجمہ مثبت والا ہو جائے گا کہ ہر نفس کو اس کا اجر دے دیا گیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر کون سا اجر دے گا ان کو, تو یہ ترجمہ ہی کیا ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں اہمال کا کوئی آپشن نہیں ہے, فقط ہمارے پاس کیا ہے, اعمال کا آپشن ہے. اور پہلی جو دو آیات ہیں ان میں اہمال کا کیا آپشن تھا. تو مصنف کی ان تین آیات سے دلیل کیسے اس بات کے اوپر بنی کہ ارجح جو ہے وہ اہمال ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے کہ ارجح اہمال اس وجہ سے دلیل بنی کیونکہ مصنف جو ہے وہ تینوں آیات میں سے دو آیات دو آیات اسی مطلب کے اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ اہمال چل رہا تھا. تو بس ان کو اہمال کی زیادہ قراتیں مل گئیں, اہمال کے قرآن مجید میں زیادہ موارد مل گئے. تو بات یعنی مصنف جو فیصلے کر رہے ہیں وہ جمہوریت سے کر رہے ہیں, اکثریت سے کر رہے ہیں. تو اکثر ان کو جو کہ مثالیں اہمال کی مل رہی ہیں قرآن مجید میں, تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ عربوں کے ہاں جو مختلف قرات کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام کے زمانہ میں, ان کے ہاں جو رجحان تھا وہ کس کی طرف تھا, اہمال کی طرف رجحان تھا. اعمال کی طرف ان کا رجحان کم تھا بہت. یہاں پہ حاشیے میں کرباسی نے یہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ تیسری والی آیت میں ان پڑھتے ہیں, تخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو اس میں دو صورتیں ہیں, ایک تو وہ نافیہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو, اور ایک یہ مخفف من الثقیلہ بھی بنا سکتے ہیں, دونوں بنا سکتے ہیں. ہاں ان میں نا, ہاں ان میں پھر نافیہ بنیں گے تو پھر مخفف من الثقیلہ نہیں بنے گا نا. ہاں یعنی دونوں صورتیں ہیں, چاہے وہ بنائیں چاہے وہ بنائیں. اچھا وہ نافیہ, ہاں نافیہ بنائیں, نافیہ میں ہم ترجمہ کرتے ہیں. نافیہ میں جب ہم کریں گے تو لما کو الا والا دے دیں گے, بن سکتا ہے.
لما کو اللہ کے معنی میں کر دیں گے. تو اللہ کے بعد ظاہر بات ہے کوئی معذوف ہاں ہاں ان نافیہ کے بعد لما پھر ہاں احسن تم یہ ٹھیک ہے. یعنی ان نافیہ میں لما کو اگر اللہ کے معنی میں کریں گے تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہر ایک نہیں ہے مگر یہ کہ انہیں اللہ ان کے اعمال کا اللہ کیا پہلے اللہ کی بات تو بعد میں آ رہی ہے لیوفینہم پہلے تو مکمل کریں نا. یعنی ہر ایک نہیں ہے ہاں مگر یہ کہ اللہ ان کو اللہ نہیں آ رہا ہے, رب یعنی رب بھی نہیں ہے, رب بعد میں آ رہا ہے, مگر یہ کہ ان کو ان کا اجر دے دیا گیا ہے نا. ہاں تو پھر ترجمہ غلط ہو جائے گا. نہیں معذوف تو نہیں ہوگا نا فعل تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں اللہ حرف استثناء ہوگا اور لا یوفینہم ربک جملہ من الفعل و فاعل فی محل رفع. دیکھیں کوئی جواب قسم ہم سیدھا بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ لا یوفینہم ربک اعمالہم سے پہلے جو ہے نا جس بات کی بات ہو رہی ہے وہ لما کے بعد ایک فعل ہے جو کہ معذوف ہے. وہ فعل کون سا ہے؟ یوفوہم ہے نا. ٹھیک ہے لما کیونکہ لما فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے لما جازمہ. ہاں لما اللہ والا بنا رہے ہیں تو اللہ پھر کس کے بعد اللہ کے بعد کوئی فعل لانا ہے نا کیوں اللہ کے بعد کچھ نہیں ہوتا. اچھا اللہ کے بعد کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو لام تاکید کے ساتھ آتی ہے نا لام مفتوحہ وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں. اچھا آپ یعنی کہتے ہیں اللہ کے بعد لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کے بعد کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ان کل لما یعنی اللہ کل اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے پھر لا یوفینہ کو ڈائریکٹ ڈالیں. تو یہ بن سکتا ہے. بتایا تھا کہ پھر لایا جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے اگر اس طرح ہے پھر اللہ کی بحث میں جا کے دیکھتے ہیں ابھی آئے گی. تو یہ احتمال بہرحال یہ جو احتمال ہے وہ ان مخفف من ثقیلہ والا نہیں ہے, ان کا نافیہ والا ہے. اچھا آگے ایک پڑھ لیتے ہیں جی. فاما لیکن مخففتاً فتحمل. لیکن جو مخففہ ہے لاکنہ ہے نا, لاکنہ کو مخفف کریں گے تو لاکن ہو جائے گا. تو یہ کیا رہے گا؟ محمل ہی رہے گا, یہ عمل جو ہے وہ نہیں کرے گا. وذالک اس کی وجہ کیا ہے کہ لزوال اختصاص یا بالجملۃ الاسمیہ کہ اب اس کا جو اختصاص ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب حروف مشبہ بالفعل کی ساری بات شروع ہوئی تو یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہیں, جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہیں تبھی یہ عمل کرتے ہیں. ہاں اسی وجہ سے ان کے اوپر جب مال لگتے تھے ماء حرفیہ تو وہ کس کے اوپر داخل ہو جاتے تھے؟ فعل کے اوپر بھی داخل ہو جاتے تھے. اچھا لیکن کو اگر آپ مخففہ کر دیں تو اس کی خصوصیت کیا ہو جائے گی کہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہونا اس کا ختم ہو جائے گا. اب یہ فعلیہ کے اوپر بھی داخل ہو سکے گا. جب یہ فعلیہ کے اوپر داخل ہو سکے گا تو پھر یہ محملہ ہو جائے گا. وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین. ظالمون کی بجائے ظالمین کیوں پڑھا ہے ابھی ارتقا سا؟ ظالمین ہاں یہ کانوں کی خبر ہے. کانو تو عمل ہی نہیں کر رہا جی لیکن عمل نہیں کر رہا. ہاں کانو عمل کر رہے ہیں, ہاں کانو عمل کر رہے لیکن عمل نہیں کر رہا. ولیکن کانوا هم الظالمین. تو یہ لیکن کیا ہے؟ مخفف من ثقیلہ اور محملہ ہو جائے گا. آخر میں جو کانو ہے نا یہ اپنا عمل کر رہے. کانو کا جو اسم ہے وہ ہم آ جائے گا اور ظالمین اس کی خبر آ جائے گی. کانو کے اسم ہم ہے, کانو کے اسم وہی ضمیر ہے ہو. ٹھیک ہے اور ہم الظالمین ہم کو تاکیدی بنا سکتے ہیں اور الگ سے جملہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وقال تعالیٰ اگلی کیا ہے کہ لیکن الراسخون, لیکن نہیں پڑھیں گے, لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون. ٹھیک ہے جی. تو آخر میں وہ آیت ہوگی. آگے آیت کیا ہے؟ خبر کہاں پہ آئے گی؟ والمؤمنون یؤمنون. ہاں یؤمنون باللہ. یؤمنون کیا اس کی خبر ہو جائے گی. الراسخون فی العلم منہم یہ حال ہو جائے گا, یعنی راسخون فی العلم در حال کہ جو ان میں سے ہوں, اور مومن ہو گئے یہ سارے کیا ہیں؟ یؤمنون باللہ. یوں آخر میں چلا جائے. تو یہاں پر بھی اگر لیکن عمل کرتا تو آیت کیسے ہوتی؟ لیکن ہاں اگر عمل کرتا راسخینہ ہوتا, اگر عمل کرتا تو لیکن الراسخین ہوتا. ٹھیک ہے جی. اسم کے اوپر داخل ہو رہا ہے نا. ہاں قانون کی خبر ہم الظالمین. جملہ پورا ایسی ہے. پورے جملے کو خبر بنائیں گے تو پھر ظالمون پڑھنا چاہیے نا. ہاں ایسی صدا سے والی بات ٹھیک ہے نا کہ ظالمین جب قرآن میں پڑھا گیا ہے ولیکن کانوا هم الظالمین, تو ظالمین قانون کی خبر ہوگی تو ہم کیا چیز ہے؟
ہم کو کانوں کی تاکید بنانا پڑے گا، اس کے اندر جو فاعل ہے نا ہوا کا، یہ جو ابھی ہم نے کہا ہے بھی ہم الظالمین کو ہم کو مبتدا بنائے، ظالمون کو خبر بنائے، لیکن وہ ظالمون کو بنانا پڑے گا وہاں، لہٰذا وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ دو آیات کیوں دی ہیں؟ یہ ایک آیت میں جو ہے وہ لاکن داخل ہو رہا تھا کس کے اوپر؟ جملہ فعلیہ کے اوپر، ولاکن کانوں میں۔ دوسری آیت میں لاکن داخل ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ جملہ اسمیہ کے اوپر۔ فداخلت علی الجملتین، تو یہ ایک لاکن داخل ہو گیا دو جملوں کے اوپر۔ دو جملوں سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، یہ مراد۔ اچھا، وَأَمَّا ان، اب جو ہے وہ ان کے اوپر آ جائیں، اس کی شرح میں آ جائیں۔ وَأَمَّا أَنَّ الْمَفْتُوحَ فَإِنَّهَا إِذَا خُفِّفَتْ، ان مفتوحہ کو جب مخفف کیا جائے تو باقیت علی ما کانت علیہ، تو یہ اپنی اسی حالت پہ باقی رہتا ہے۔ کون سی حالت؟ من وجوب الاعمال، کہ جب یہ عمل کیا کرتا تھا۔ لیکن یجب فی اسمہ ثلاثۃ امور، لیکن اس کے اسم میں تین چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ اس کا اسم ان یکون ضمیرا لا ظاہرا، اسم اس کا ضمیر ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا۔ وَأَن يَكُونَ بِمَعْنَى شان، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جو ضمیر ہے ضمیر شان ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف پلٹ رہی ہو۔ ضمیر شان کے معنی، شان کا کیا مطلب؟ شان کا ایک جو مشہور معنی عربی میں اور اردو میں بھی چلتا ہے وہ ہے حیثیت کا چلتا ہے، یہ بڑی شان والا ہے، جی بڑے رتبے والا ہے، بڑی حیثیت والا ہے۔ لیکن ضمیر شان میں شان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حالت کو بیان کرنے والی، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ مولا کے بہت سارے معنی ہیں نا، من کنت مولا میں، ایسے لفظ شان کے بھی بہت سارے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ضمیر شان ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کسی کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے، کسی کی شان بیان کرنا یعنی اس کی تعریف بیان کرنا، ہو سکتا ہے اس شان میں کیا ہے اس کی برائی بیان ہو رہی ہو، یہ بھی جملہ ہو سکتا ہے۔ شان کا مطلب کیا ہے؟ حالت اور کیفیت کو بیان کرنا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں، یعنی قصہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے، حالت یہ ہے، وہ ہے۔ اچھا، تیسرا کیا ہے کہ یکون معذوفاً، کہ ضمیر ہے لیکن ضمیر بھی کیا ظاہر نہیں ہوگی، ضمیر بھی کیا ہوگی؟ معذوف ہوگی۔ تو ضمیر شان جب بن گئی تو ضمیر شان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس نے قصے کو بیان کرنا ہوتا ہے نا، حالت اور کیفیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور حالت اور کیفیت کیسے بیان ہوتی ہے؟ پورے جملہ میں بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بندے کی آپ نے اگر حالت بیان کرنی ہے تو پورا جملہ آپ استعمال کریں گے نا، مثلا وہ بیمار ہے، فقط بیمار تو نہیں کہہ سکتے نا، پورا کہنا پڑے گا، ہوا مریض وہ بیمار ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا اسم جب ضمیر ہو رہی ہے تو خبر بھی اس کا پورا جملہ ہوگا، پھر واضح۔ وَيَجِبُ فِي خَبْرِهَا أَن يَكُونَ جُمْلَةً لَا مُفْرَدًا، اس کی خبر میں کیا واجب ہوگا کہ وہ جملہ ہو، مفرد نہ ہو۔ فَإِن كَانَتِ الْجُمْلَةُ اسْمِيَّةً، پس اگر جملہ اسمیہ ہوگا، آخر میں لام تحتج پہ آ رہی ہے پوری اس کی جزا، اگر جملہ اسمیہ ہوگا یعنی اس کی خبر یا تو جملہ اسمیہ ہوگی، یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آ گئی، او فعلیتاً، یا جملہ فعلیہ ہوگا، مگر اس میں دو شرطیں ہیں کہ جملہ فعلیہ ایسا جملہ فعلیہ ہو کہ فعلھا جامد، کہ جس کا فعل جامد ہو، جیسے عصا، لیس، لعل، اس طرح کے، نعمہ، بیسا ہے، ٹھیک ہے، عصا، نعمہ، بیسا، یہ افعال جامد استعمال ہوتے ہیں۔ یا کیا ہے؟ او فعلیتاً فعلھا متصرف، یا جملہ فعلیہ ہو لیکن اس کا فعل کیا ہو؟ فعل متصرف ہو، وہو دعا، پھر ہر فعل متصرف بھی نہیں، فقط وہ فعل متصرف کے جو در حالہ کے کیا ہو؟ جملہ دعائیہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو تیسرا آپشن کیا بچ گیا کہ دعا کے علاوہ کوئی فعل متصرف جملہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پہلا یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ اس کی جو خبر ہے وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، مگر دو شرطیں ہیں، یا جملہ فعلیہ میں فعل جامد ہو، یا اگر فعل متصرف ہے، مشتق ہے، تو پھر وہ دعا کے معنی میں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کی صورت حال ہو تو لم تحتج الی فاصل، تو یہاں پہ پھر اس سے فاصل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کون سا فاصل؟ یفصلھا من ان، کہ جو اس جملہ کو ان سے کیا کرے؟ جدا کرے، یعنی ان کے ساتھ ڈائریکٹ جملہ جڑ جائے گا اور درمیان میں ہم کیا مان لیں گے؟ ضمیر کو محذوف مان لیں گے۔ ہر ایک کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی مثال جملہ اسمیہ کی ہے، ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد، ان کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ ڈائریکٹ مل گیا، ٹھیک ہے۔ تقدیر کیا ہوگی؟ انہو الحمدللہ، یعنی اے الامر و شان، کہ معاملہ یہ ہے، کیفیت یہ ہے، شان یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ خففت ان کو مخفف کیا گیا اور اس کے اسم معذوف ہو گیا۔ وولیتھا الجملۃ الاسمیۃ بلا فاصل، والیہ یلی، قریب ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کے قریب آ گیا، اس کے بعد آ گیا،
جملہ اسمیہ جو بغیر فاصلے کے ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین کی ترکیب واضح ہے انشاءاللہ. الحمد کیا ہے؟ خبر ہے مبتدا ہے؟ خبر ہے. مبتدا ہے. ویسے ان کی میں بنا رہا ان کا پورا جملہ خبر ہے نا. الحمد مبتدا ہے، للہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے جار مجرور. رب العالمین کیا ہے؟ وہی اللہ کے لیے کیا ہے؟ صفت واقع ہو رہا ہے. مثال الفعلیہ، فعلیہ کے مثال اللہ فعل جامد کے جس کا فعل جامد ہو اس کی کیا ہے؟ وان عسا ان یکون قد اقترب اجلہم. ان کے بعد عسا لگ گیا تو اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ یعنی انہ عسا، یعنی کیفیت کیا ہے کہ شاید کہ ان کی جو اجل کا وقت ہے وہ قریب آ گیا ہو، موت کا وقت. وان لیس للانسان الا ما سعى، یعنی انہ لیس للانسان. ٹھیک ہے، لیس للانسان الا ما سعى کی ترکیب واضح ہے. ٹھیک ہے، لیسا کے اسم کہاں پہ ہے؟ لیسا کے اسم، ہاں لیسا فعل ہے نا، اس کے اسم اور خبر ہوتی ہے نا. لیسا کے اسم کہاں پہ ہے؟ ہاں بھی زرارہ گروپ والے نہیں، لل انسان جار مجرور ہے، جار مجرور خبر ہو جائے گا نا. لیسا للانسان میں جار مجرور اس کی خبر ہو گیا. اور ما سعى، ہاں ما سعى ما موصول ہے نا. ما سعاه یعنی جس کی انسان کوشش کرتا ہے. تو جو ما ہے نا ما موصول ہے، یہ لیسا کا کیا واقع ہو رہا ہے؟ اسم واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں للانسان خبر مقدم ہو جائے گی. وہ مثال التی فعل و متصرف، اور اس کی مثال کے جس کا فعل متصرف ہوتا ہے در حال کہ وہ دعا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ والخامسہ ان غضب اللہ علیہ. اس کی صحیح قرات کیا ہے حافظ صاحب؟ والخامسہ ان غضب اللہ علیہ. یعنی ہماری مثال میں تو انا پڑھا گیا ہے نا جو قرات ہے. تو ایک اور قرات ہے کہ فی قرات من خفف ان، کہ جس میں ان کی بجائے ان پڑھا گیا. اور پھر کیا ہے؟ وکسر ذات، انہوں نے ذات کو کیا کسرت دیا. ذات کو کسرہ کیوں دیا؟ غاضبہ، تاکہ وہ مصدر نہ بنے. مصدر بنے گا تو اسم ہو جائے گا نا. تو غاضبہ کو فعل کنورٹ کرنے کا کیا ہے؟ ذات کے اوپر کسرہ دے دیں. تو ان غاضب اللہ پھر پڑھیں گے، غضب اللہ ہی بھی نہیں پڑھیں گے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، یعنی انہ غضب اللہ علیہ. تو یہ دعا ہے، دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے حقیقت میں. ٹھیک ہے، تو عربی میں بد دعا کو بھی دعا ہی کہتے ہیں. فقط فرق کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جار سے. دعا لہو دعا کے معنی میں، اور دعا علیہ کس معنی میں ہے؟ بد دعا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.